بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سورہ احزاب کی 58 آیات کی تفسیر جلالین سے پڑھ لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 59 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں۔ ذالک یہ طریقہ، ادنا اس میں زیادہ توقع ہے اس بات کی، ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا اور پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ اور اللہ ہے، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ لئن لم ينتہ المنافقون اگر منافق لوگ باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، والمرجفون فی المدینۃ اور شہر میں شرنگیز افواہیں پھیلانے والے، لنغرینک بہم تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، ثم لا یجاورونک پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ، فیہا اس شہر میں، الا قلیلا مگر تھوڑا، ملعونین جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اینما ثقفوا پھر جہاں کہیں ملیں گے، اخذوا پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ یہ اللہ کا معمول ہے، فی الذین خلوا من قبل ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، لیکن مراد یہاں پر جو موجودہ بیٹیاں تھی وہی ہیں، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کیا کہہ دیجئے، یدنین کہ وہ جھکا لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں۔ آگے صاحب جلالین نے جلابیب کی وضاحت کی ہے، جمع جلباب، جلابیب یہ جلبابن کی جمع ہے، وہی الملحفہ التي تشتمل بها المرأة اور یہ ایسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت کو ڈھانپ لیتی ہے مکمل طور پر، ای یرخین بعضها مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ ڈال لیں گی، علی الوجوہ اپنے چہروں پر، اذا خرجنا جب وہ نکلیں گی، لحاجتہن اپنی حاجت کے لیے، الا عینا واحدۃ مگر ایک آنکھ کی جگہ وہ خالی چھوڑ دیں گی۔ میں عبارت کا ترجمہ کر لیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس آیت کی بابت کچھ بات کرتا ہوں۔ ذالک یعنی یہ جو طریقہ ہے، ادنا اقرب الی، ادنا کا مطلب ہے اقرب الی زیادہ قریب ہے اس بات کے، ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، بانہن حرائر کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، فلا یؤذینا تو پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے، بالتعرض لہن ان کو چھیڑنے کے ساتھ، ان یعنی چھیڑ کر ان کو تکلیف نہ دی جائے، بخلاف الاماء برخلاف باندیوں کے، فلا یغطین وجوہہن وہ اپنے چہروں کو نہیں ڈانپیں گی، وکان المنافقون یتعرضون لہن اور منافقین کی عادت تھی کہ وہ ان کو چھیڑتے تھے، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفورا بخشنے والا، لما سلف منہن من ترک الستر جو ان سے ہو گیا پردے کے چھوڑنے کے معاملے میں، رحیما وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہن ان کے ساتھ، اذ سترہن یعنی اپنی رحمت ان پر یوں ظاہر کی کہ ان کو پردے کا حکم دیا، تکلیف سے بچنے کے لیے، اذیت سے بچنے کے لیے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی بابت کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اب وہ تکلیف مختلف لوگوں کی طرف سے تھی، اور ان مختلف لوگوں میں منافقین بھی تھے،
تو منافقین جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اس کی دو انواع یا دو اقسام کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم اس آیت کے اندر موجود ہے اور دوسری قسم آگے آ رہی ہے۔ پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ منافقین وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، جملے کستے تھے۔ جب ان سے بعد میں کہا جاتا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کسا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ غلط حرکت کیوں کی، تو آگے سے جواب دیتے کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی باندی ہے، یہ کوئی کنیز ہے، تو اس لیے ہم نے چھیڑا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آزاد عورت ہے۔ تو یوں وہ آگے سے بہانے بھی کرتے اور مسلمانوں کی عورتوں کو تکلیف دیتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابت شکایت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی حفاظت کے لیے اس آیت کو نازل کیا۔ جبکہ دوسری جو ان کی طرف سے تکلیف مسلمانوں کو ملتی تھی وہ اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ وہ مدینہ کے اندر افواہیں پھیلاتے تھے، شرانگیز قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے کہ تمہارا جو لشکر گیا تھا اس کو شکست ہو گئی، فلاں قتل ہو گیا، مارے گئے، فلاں جو ہے وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ یوں مدینہ کے اندر وہ شرانگیزی پھیلاتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے۔ تو ان کو ان کی اس تکلیف کو بھی ذکر کیا گیا اور اس پر جو ان کو سزا ملنی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ایسے ہی اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کلمہ کی جو وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے وہ اسی شان نزول کے متعلق ہے، اسی کے مطابق ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صاحب جلالین فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پردہ کرنا یہ زیادہ قریب ہے، یا اس سے یہ بات حاصل ہو جائے گی کہ یہ عورتیں پہچان لی جائیں گی کہ یہ آزاد ہیں، تو ان کو پھر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آزاد اور باندی میں فرق ہو جائے گا پردے سے، تو پھر آزاد عورت کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ باندی کی جو پردہ ہے یا اس کی جو حفاظت ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باندی کا چونکہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں اور باہر آنا جانا ہوتا ہے، باقی اس کی کوئی ذمہ داری آقا کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس کی مشقت ہے بار بار پردہ کرنے میں، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے چہرہ کھولنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ باندیوں کی جو حفاظت ہے اس کے لیے دیگر آیات موجود ہیں، ان دیگر آیات سے باندیوں کے حقوق اور ان کی حفاظت ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر باندی اور آزاد کی تقسیم نہ کی جائے، بلکہ فاسق اور نیکوکار، یا فاسق اور اس کے مقابلے میں جو عفیفہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں، ان میں تفریق کرنا مقصود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، تو اس لیے منافقین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف جو بے پردہ بن ٹھن کر باہر نکلنے والی خواتین ہیں، ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہیں، اور پھر وہ چونکہ خود اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں، تو اس لیے پھر ان کو اذیت منافقین سے پہنچے گی۔ تو یہ دو قسم کی باتیں مفسرین کے یہاں ملتی ہیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ ان یعرفن فلا یؤذین، یعرفن من الحرائر والاماء، اور جس کو صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان یعرفن بانها فاسقۃ او بانها عفیفۃ۔ تو یہ دو وجوہات یہاں پر ذکر ہو گئی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنْ تَرْكِ السِّتْرِ، یہاں ویسے تو غفور الرحیمہ کا عمومی مفہوم ہے، لیکن یہاں پر واقعی کی مناسبت سے یا آیت کی مناسبت سے صاحب جلالین نے اس کو مقید ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو جلباب ہے اس کی وضاحت رہ گئی ہے۔ جلباب چونکہ ایک چادر ہے اور اس چادر کے ذریعے جسم کو ڈھانپنا ہے تاکہ جسم کا اکثر حصہ بھی چھپ جائے، چہرہ بھی اس میں چھپ جائے، صرف آنکھیں جو ہے وہ ظاہر ہوں۔ اور چونکہ ہمارے زمانے میں باریک کپڑا بھی ہوتا ہے تو اگر آنکھیں بھی چھپا لی جائیں تو وہ بھی زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے، پہلے زمانے میں یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ باقی جو یہ چادر کو اپنے اوپر ڈال لینا ہے، چاہے ایک چادر ہو جس سے سارا جسم ڈھانپ لیا جائے چہرے سمیت، سر سمیت، چاہے دو چادروں کے ذریعے اپنے چہرے اور جسم کو ڈھانپ لیا جائے، بس آنکھیں صرف نظر آنی چاہیے۔ یہی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی حیثیت یوں بیان فرمائی ہے: امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب وہ گھروں سے نکلیں کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تو وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اپنے سروں کے اوپر سے کپڑا ڈال کر، اور صرف ایک آنکھ کو ظاہر کرے۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا
کہ ہمارے زمانے کے اندر چونکہ اب جالی والا پردہ بھی ہوتا ہے، تو جیسی آنکھوں کے آگے وہ جالی والا پردہ کرے گی تو اس کو پھر آنکھیں بھی ظاہر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو منافقین کی طرف سے دوسری تکلیف پہنچتی تھی اس کا بیان ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، فرماتے ہیں لَإِن لام قسم، یہ لام یعنی من ادوات القسم نہیں ہے بلکہ موطئۃ للقسم ہے کہ یہاں پر یعنی محذوف ہے قسم، واللہ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافقین لوگ باز نہیں آئیں گے، کس چیز سے باز نہیں آئیں گے؟ عن نفاقہم، اپنے منافقانہ حرکتوں سے، اپنے نفاق سے، اپنے دھوکے سے کہ یہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں منافق ہیں۔ اور پھر ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ کچھ حرکتیں تو ماقبل جو گزری کی تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو چھیڑتے ہیں، ستاتے ہیں۔ والذین فی قلوبہم مرض، یہ ان کی دوسری جو وجہ ذکر کی گئی، اور وہ لوگ جن کی دلوں کے اندر مرض ہے۔ صاحب جلالین نے اس کو زنا کے ساتھ مقید ذکر کیا ہے، ماقبل کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے کہ جن کی دلوں کے اندر زنا کی خواہش شہوت رہتی ہے اور وہ اس کے لیے عملاً کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور ویسے عام طور پر جب منافقین کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مطلقاً ہوتا ہے کہ جن کی دلوں کے اندر بیماری ہے نفاقی صورت میں اور دیگر جو بھی اس کی صورت قائم ہوگی۔ والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ کے اندر، شہر کے اندر افواہیں پھیلانے والے۔ المرجفون یہ الارجاف سے ہے اور اس کا مطلب ہے التحریک، یعنی حرکت دینا۔ اسی لیے زلزلہ کو بھی رجفہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زمین ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو جھوٹی باتوں کو بھی رجفتون یا ارجافن کہا جاتا ہے چونکہ وہ بھی متزلزل ہوتی ہیں، غیر ثابت ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ارجاف کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ جو شہر کے اندر افواہیں پھیلاتے ہیں، مومنین کو یہ کہتے ہیں بقولہم، اپنے اس بات کے ذریعے، یعنی وہ شر پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، قد اتاکم العدو، دشمن آ گیا، دشمن نے حملہ کر دیا، وسرایاکم قتلوا، تمہارے جو سریہ گئے تھے وہ قتل کر دیا گئے، او ہزموا، یا ان کو شکست دے دی گئی۔ تو اس طرح افواہیں پھیلاتے تھے، خوف پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈانٹ پلائی ہے اس کو دیکھیے، لنغرینک بہم، صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی، لنسلطنک علیہم، ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کر دیں گے، یا ہم آپ کو ان کے خلاف ایسا کھڑا کر دیں گے، ثم لا یجاورونک، کہ پھر وہ اس کے بعد نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ۔ یجاورونک کا آگے وضاحت کی، یساکنونک، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، فیہا ای فی المدینۃ، مدینہ کے اندر، شہر کے اندر، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے دن، ثم یخرجون ملعونین، یہ جو کلمہ ذکر کیا ثم یخرجون، اس لیے ذکر کیا کہ ما بعد میں ملعونین یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ صاحب جلالین کے مطابق وہ اس کلمہ کا حال واقع ہونا ہے، اور حال کس سے واقع ہوا؟ ما قبل میں فعل فاعل محذوف ہے اس سے حال واقع ہوا، اور وہ فعل فاعل یخرجون ہے، پھر ان کو نکال دیا جائے گا مدینہ سے، شہر سے، اس حال میں کہ ان پر لعنت ہوگی، وہ دور کر دیے گئے ہوں گے۔ جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک ملعونین یہ لا یجاورونک سے حال بنے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ وہ مدینہ میں جو وقت گزاریں گے اس کے اندر بھی وہ ملعون ہی ہوں گے، لعنتی ہی ہوں گے۔ تو جب وہ رہتے ہوئے لعنتی ہیں تو لازمی بات ہے جب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا پھر بھی وہ لعنتی ہوں گے۔ تو یہ جو دوسرا محمل ہے یا احتمال ہے یہ زیادہ قوی ہے، اس کے اندر معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ملعونین جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، یہ لا یجاورونک ملعونین، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس محذوف فعل فاعل سے ترجمہ کرتے ہیں پھر ترجمہ ہوگا کہ ان کو پھر نکالا جائے گا اس حال میں کہ ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی۔ مبعدین، یا ملعونین کی جو وضاحت ہے وہ ہے مبعدین عن الرحمت، یہ وضاحت ہے ملعونین کی، ملعونین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اینما ثقفوا، جہاں وہ پائے جائیں گے، ثقفوا کا مطلب ہے وجدوا، جہاں پائے جائیں گے، اخذوا پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ فرماتے ای، یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے، ما قبل جو حکم دیا گیا، الحکم فیہم، یہ حکم ان کے بارے میں، یہ ھذا علی جہت الامر بہ، امر خداوندی کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے،
اور صرف یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان سے قبل جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا. اس کی آگے وضاحت دیکھیے، سنت اللہ، اللہ کا یہی معمول ہے. ای سن اللہ ذالک، یہ جو کلمہ ذکر کیا ہے سن اللہ ذالک، اس لیے ذکر کیا کہ سنت اللہ یہ منصوب ہے اور یہ مفعول مطلق واقع ہوا ہے فعل محذوف کے لیے کہ اللہ کا یہی معمول ہے. فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، من الامم الماضیتی، گزری ہوئی امتوں میں سے، فی منافقیہم، ان کے منافقین کے بارے میں، المرجفین المؤمنین، جو مسلمانوں کے اندر اس طرح پیدا کرتے تھے اپنی جھوٹی افواہوں کے ذریعے. وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لِسُنَّةِ اللَّهِ، اللہ کے معمول میں، تبدیلاً کسی قسم کی تبدیلی، منہ، اس کی جانب سے. تو یہ جو حکم یہاں پر منافقین کے بارے میں نازل ہوا ہے یہ عام کافروں کے بارے میں نہیں ہے، چونکہ عام کافروں کے احکامات مختلف ہیں اور ہیں، آپ ان کو فقہی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور تفسیر میں بھی کئی مقامات پر آپ ان کو ملاحظہ کر چکے ہیں. یہ منافقین کے لیے خاص ہے چونکہ وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہوتے ہیں، باطن کے اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں. تو گویا وہ جب ایسی حرکتیں کریں گے جو کافروں والی ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان دینے والی ہیں، تو وہ ارتداد کے شکار ہوں گے ظاہری طور پر، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. تو یہ ان پر کہیں سزا لاگو نہ ہو جائے، اس کا بیان ان آیات کے اندر آیا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، کچھ باتیں چھوڑی بھی گئی ہیں تطویل کے خوف سے، آپ تفسیر کتابوں میں ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آیات کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.